اچھا جی، آپ سب لوگوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید۔ میرا نام سہیل عبدالی ہے اور وہی میرے چینل کا نام بھی۔ بات چل رہی ہے آج کل کچھ ہیلتھ کے اوپر، تو میں نے ابھی ایک چیز ڈسکلوز کی کہ یہاں پہ ہمارے ساتھ کس قدر بڑے پیمانے پہ فراڈ ہوتا ہے۔ چیز کچھ اور دکھائی جاتی ہے اور اصل میں چیز کچھ اور ہوتی ہے، جیسے کہ آپ نے پچھلی دفعہ آلو آئل کے بارے میں میری باتیں سنی، اور امید ہے کہ آپ اس کی وجہ سے اب ذرا چھان بین کر کے کوئی چیز لیتے ہوں گے۔ تو آج میں ایک اور چیز کے اوپر بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہ زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، اور اسی کی زیادتی جو ہے وہ ہمیں شدید نقصان کرتی ہے۔ میں نے اپنے ملنے جلنے والوں میں ایک بات کی تھی، اور وہ بات ہے امپورٹنٹ۔ وہ بات یہ کی تھی کہ بھائی آپ یہ سفید چینی استعمال کرنا بند کر دیں۔ تو اس کی وجہ بتاتا ہوں کیوں میں نے کہا تھا، اور پھر کہا پھر کون سی چینی استعمال کریں، تو میں نے کہا اس کی جگہ شکر استعمال کریں۔ شکر کیا ہے؟ یہ پسا ہوا گڑ ہے ایک طرح سے، تو میں نے کہا وہ استعمال کریں۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں کہ میں نے ایسی بات کیوں کی، اور اب جو آج میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ کیوں میں کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ ہر چیز جو ہے نا بیبی سٹیپ میں چینج کرنے والی ہوتی ہے۔ وہ ایک دم سے اگر آپ کہہ دیں کہ چینی چھوڑ دو تو بھیا ہنگامہ ہے، ٹھیک ہے، وہ تو بہت ہی کم لوگ کر پائیں گے، نہ ہونے کے برابر کر پائیں گے۔ تو یہ سٹیپ اس لیے دلوایا گیا کہ سفید چینی جو ہے بیسیکلی چینی ہے، شکر ہے، لیکن اس کو ایک بلیچنگ پروسیس سے گزار کے اس کو سفید کیا جاتا ہے۔ وہ بلیچنگ پروسیس میں جو چیز کیمیکل یوز ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں چینی کے اندر، تو وہ ہیں شکر کے وہ حصے صحت کے لیے بہت زیادہ خطرناک۔ چینی اپنے خطرناک، اوپر سے وہ جو بلیچنگ سسٹم یوز کیا اس کو سفید اچھا بنانے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے، وہ مزید اس کو خطرناک کر رہا ہے۔ تو اس کی خطرناکیت کو ایک لیول کم لانے کے لیے میں نے کہا کہ بھائی آپ گڑ یعنی کہ شکر کو یوز کریں، جو کہ گڑ پسا ہوا ہے۔ اس میں کم از کم یہ ہے کہ کوئی کیمیکل پروسیس یوز نہیں ہوا ہے اس کو سفید کرنے کے لیے۔ جب کیمیکل پروسیس نہیں ہے تو کیمیکل یوز نہیں ہوئے تو آپ کی باڈی کے اندر وہ کیمیکلس نہیں جا رہے، تو اس کیمیکل کی وجہ سے جو نقصانات ہیں آپ کے امیون سسٹم کو ڈیمیج کرنے والے، وہ کم از کم نہیں ہو رہے۔ لیکن کیا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ 2 چمچے سفید چینی لیتے تھے تب آپ 2.5 چمچے شکر لیں گے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ بھائی مسئلہ، آپ اگر 2 چمچے سفید چینی لیتے ہیں اور 2 چمچے گڑ کی چینی لیتے ہیں تو شکر کے جو مسئلے ہیں یعنی کہ گلوکوز کے جو مسئلے ہیں وہ اپنی جگہ پہ سیم ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، وہ مسئلہ وہیں کا وہیں ہے۔ صرف ایک سٹیپ میں نے آپ کو نیچے لے کے آیا تھا اس باتوں میں، ویڈیوز میں آپ نے پتہ نہیں دیکھی نہیں دیکھی، ویسے لوگوں سے میں نے پرسنلی بھی کافی لوگوں سے کہا ہے ہمارے گھر پہ بھی شکر ہی استعمال ہوتی ہے، وہ بھی لمیٹڈ کوانٹٹی میں، کیونکہ چینی چاہے کسی بھی فارم میں ہو وہ ایکولی نقصان دہ ہے۔ صرف ایک سفید چینی کو منع اس لیے کیا کہ اس میں ایک ایڈیشنل کیمیکل پروسیس سے گزارا گیا اس کو، تو اس میں جو کیمیکل پروسیس ہے، بلیچنگ پروسیس، وہ جو اس نقصان اس میں مزید ایڈ کر رہی ہے، اس کو بچانے کے لیے آپ کو میں نے کہا کہ بھئی سفید چینی بند اور شکر استعمال کریں جو کہ پسا ہوا گڑ۔ لیکن یاد رکھیے کہ میں انڈورس نہیں کر رہا کہ جی سفید مطلب گڑ جو ہے پسا ہوا گڑ وہ تو بہت زبردست ہے ہیلتھ کے لیے، یہ بات میں کہیں سے نہیں کہہ رہا۔ میں نے ایک سٹیپ کم کر کے جو مسائل ہیں چینی کے اس کو تھوڑا سا کم کیا، لیکن چینی اٹسیلف یعنی کہ گلوکوز جو جا کے باڈی کے اندر تباہی پھیلاتی ہے، وہ اگر زیادہ مقدار میں جائے گی تو اس کے اپنی جگہ مسائل رہیں گے۔ تو اگر آپ شکر بھی استعمال کر رہے ہیں تو اس کو کم مقدار میں استعمال کیجیے۔ یہ نہیں کہ کوئی کھلا کھاتا آپ کو ہاتھ مل گیا ہے کہ بھئی میں تو سفید چینی استعمال نہیں کر رہا، ہم تو شکر استعمال کرتے ہیں، تو آپ ڈالے جائیں ہر چیز میں اور بنائے جائیں میٹھی چیزیں، نہیں، یہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز میں نے بھی ریسنٹلی کسی کے گھر پہ دیکھی، میں ظاہر ہے اس کو یوز کرتا ہوں اپنی روزمرہ کی زندگی کے ایگزامپلس کو، تو بات یہ ہو رہی ہے کہ کھانے کے بعد میں نے کہا کہ آپ میٹھا کھا سکتے ہیں، اس کا نقصان کم ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی کہ اس کا نقصان کم ہوگا، اگر آپ کھانے سے پہلے وہی میٹھا کھاتے ہیں تو اس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ کھانا کھانے کے بعد جو کہ پراپر کھانا ہے، میں اس کی چاولوں کی بات نہیں کر رہا، میں روٹی کی بات نہیں کر رہا، کاربوہائیڈریٹس کی بیسکلی بات نہیں کر رہا، بلکہ اگر آپ گوشت وغیرہ کھا رہے ہیں، چکن وغیرہ کھا رہے ہیں، انڈا وغیرہ کھا رہے ہیں، ایسی کوئی چیزیں ہیں جو کہ پروٹین ہے، اس میں فیٹ ہے، اس کے بعد اگر آپ میٹھا کھاتے ہیں تو اس کے نقصانات بہت ہی کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن میٹھے کی کوانٹٹی اس پہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کسی کے گھر گیا تو انہوں نے آئس کریم لے کے آئے تھے ایز اے ڈیزرٹ کھانے کے بعد کے لیے، ٹھیک ہے، آئس کریم کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اگر پہلی بات یہ کہ کھانے کے سیکوینس کے بعد یعنی کہ آپ نے اس میں پہلے فیٹ اور پروٹین جس کے بعد آپ کھا رہے ہیں، ایک بات یہ، لیکن کوانٹٹی بہت ضروری ہے کہ اس کو آپ مینیج رکھیں۔
وہ آپ یہ نہیں کہ اب میں نے تو وہ ساری چیزیں پوری کر دی، فیٹ اور جناب پروٹین، اب میں بھر بھر کے آئس کریم کھاؤں گا۔ جتنے اماؤنٹ کی آئس کریم انہوں نے ہر کسی کو دی ہے، وہ دیکھ کے میرا دل اندر سے دہل گیا تھا کہ اتنی زیادہ۔ اور پھر یہ بات بھی سننے کو ملی کہ کبھی کبھی تو کرتے ہیں۔ دیکھیں، جو چیز غلط پہنچے گی جسم میں نا، وہ اپنا نقصان کر کے ہی جائے گی، چاہے آپ کبھی کبھی کریں یا روزمرہ کریں۔ روزمرہ تو آپ کو بہت جلدی قبر کی طرف لے جائے گی، کبھی کبھی کرنے پہ تھوڑا ڈیلے ہو جائے گا، لیکن جو نقصان ہونا تھا اس چیز کا، جو زیادہ اماؤنٹ پہ آپ نے آئس کریم کھائی ہے، وہ اپنا نقصان کر کے ہی نکلے گی۔ یہ مت سوچیے کہ ارے کبھی کبھی کے بعد، ارے یہ کبھی کبھی جو ہے نا، یہ بھی آپ کو ڈیمیج اندر کے چیزوں کو کر رہی ہے۔ اگر آپ اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ٹھیک ہے ڈیمیج ہوتا ہے تو ہونے دو بھائی چیزوں کا اندر کا معاملات، کیونکہ شکر کو میں نے بہت دفعہ زہر کہا ہے، اور یہ آئس کریم کے اندر شکر جو اتنی بھری ہوئی ہوتی ہے نا مزے کے لیے، زہر ہے، اس میں پھر کیمیکلز بھی ایڈ ہوتے ہیں فلیور لانے کے لیے۔ کوئی اصل فلیور تو ہوتا نہیں ہے، سارے کیمیکل بیسڈ فلیور ہوتے ہیں اس کے اندر، تو وہ فلیور بھی سارے کیمیکلس ہیں، اور پھر چینی بھی زہر ہے۔ تو مل جا کے اگر آپ کبھی کبھی بھی کرتے ہیں نا، یاد رکھیے کہ مسئلہ تو کر کے ہی جانا ہے اس نے آپ کے جسم سے۔ یہ آپ کو میں دو باتیں بہت کام کی بتا رہا ہوں۔ اگلی ویڈیو میں شہد کے اوپر بات ہوگی میری، اور پھلوں کے اوپر بات ہوگی، خاص طور سے پھل اور شہد، دو چیزوں کے اوپر بات کر کے میں اس ٹاپک کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ لیکن یاد رکھیے کہ شکر یعنی کہ گڑ پسا ہوا اور سفید چینی، فرق صرف یہ کہ اس کے اندر کیمیکلز بھی ہیں کیونکہ اس کو پروسیس کر کے گزارا گیا ہے، لیکن گلوکوز اتنا ہی ہے جتنے کہ براؤن شوگر میں۔ اور یاد رکھیے براؤن شوگر جو بازار ملتی ہے نا، جو پیکٹس میں سفید چینی اور براؤن چینی قریب قریب ملتی ہے، وہ تو کوئی بیکار کی چیزیں ہیں۔ اس میں تو وہی کیمیکل پروسیس سے گزارا گیا ہے اس کو سفید کرنے کے لیے، دانہ دار بنانے کے لیے، پھر اس میں کلر ایڈ کر کے اس کو براؤن کر دیا گیا ہے، مولیسس کا کلر ایڈ کر کے اس کو براؤن کر دیا گیا، یعنی کہ تھوڑا سا گڑ وغیرہ کا کلر اور دوسری چیزیں کیمیکل بیس اس کو براؤن کر دیا۔ لیکن وہ تو آپ بالکل، اگر آپ کو کھانی ہے تو بھائی سفید چینی کھا لیں، آپ زیادہ پیسے دے کے براؤن لے کے کوئی اس کو یہ مت سوچے گا کوئی ایسی چیز ہے۔ ہاں شکر جو گڑ کی ہے اس کو میں نے صرف اس لیے ریکمنڈ کیا تھا، وہ بھی کم کوانٹٹی میں، کہ وہ پروسیسنگ سے نہیں گزرتی، کیمیکل پروسیس نہیں گزرتی، اس کے اندر وہ کیمیکلس ایڈ نہیں ہوتے جو کہ مزید آپ کے جسم کے اندر جا کے تباہی لے کے آتے ہیں۔ تو پلیز کھلا ہاتھ مت رکھیے، اگر آپ شکر استعمال کر رہے ہیں پسا ہوا گڑ، وہ بھی کم اماؤنٹ میں، وہ بھی زیادہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک بات یہ ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کھانے کے بعد بھی اگر میٹھا کھا رہے ہیں جو کہ میں نے ریکمنڈ کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھر بھر کے کھائیں، کہ آپ بھر بھر کے کھائیں گے پھر 2 چمچے کے بعد سمجھ لیں آئس کریم کا آپ نے 2 چمچے کھانے کے بعد لیے، ٹیسٹ مل گیا آپ کو، دماغ تک میسج پہنچ گیا خوشی کا، اب اس کے بعد جو آپ کھا رہے ہیں نا وہ اوور لوڈ کر رہے ہیں اپنے آپ کو، وہ اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے پھر نقصانات ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور نقصانات کو اگر آپ نے برداشت کرنا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی کبھی کبھی کے نقصانات، ٹھیک ہے بھائی آپ کی مرضی، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کبھی کبھی نقصانات جو ہے نا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر سمجھ میں آ جائے بات، اچھی بات نہیں آتی تو بھائی میں کیا کروں۔ لیکن یہ جو ہے نا اعتدال اور میانہ روی، یہ جملے بہت سننے کو ملتے ہیں مجھے، اور کبھی کبھی یہ ساری باتیں یہ ہیں کہ تھپڑ کبھی کبھی کھائیں روزانہ کھائیں تو کبھی کبھی کھانے سے یہ تھوڑی آ رہے، کبھی کبھی تو تھپڑ کھاتے ہیں۔ تو یہ تھپڑ جو ہے نا یہ بیسیکلی آپ اپنی باڈی کو تھپڑ مار رہے ہیں، وہ چیزیں کھا کے جو کہ آپ کہتے ہیں نا کبھی کبھی کھاتے ہیں۔ تھوڑا سا مزید کنٹرول کریں اپنے اوپر، کھائیں آئس کریم تھوڑی سی، منع نہیں کیا ہے کھانے کے بعد، کھائیں آئس کریم ضرور، کھائیں آپ کیک، چاکلیٹ کیک جو پسندیدہ میرا ہے، کھائیں آپ چھوٹا سا پیس، کیونکہ وہ آپ کو بس مزہ دے جائے گا جو کہ آپ کو چاہیے۔ اس سے آگے جو آپ کھائیں گے نا بڑا سا پیس، وہ پھر تباہی لے کے آئے گا اندر، چاہے وہ کبھی کبھی کی ہو چاہے روزانہ کی ہو، تباہی تباہی۔ چلیں اگلی ویڈیو میں آپ سے شہد کے اوپر بات ہوتی ہے، چلیں پھر ملاقات کرتے ہیں، جب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔